اچھا پی ٹی آئی کی اگر بات کریں، آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندرونی اختلافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مجھ سے معافی مانگیں. فواد چودھری صاحب ایک الگ پنڈورا باکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کو نہیں لگتا اتنے الزامات اندر سے آ رہے ہیں، بوچھاڑ آ رہی ہے الزامات کی، تو پھر ایک متحرک تحریک جو واقعی پی ٹی آئی یا لوگ آپ کا جو فالوور ایکسپیکٹ کرتا ہے چلنی چاہیے، وہ کیسے چلے گی؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پلے بک کتنے سالوں سے چل رہی ہے، ہر ملک میں چلتی ہے، یہ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ بھی چلی تھی. گیم یہی ہے کہ آئسولیٹ دا لیڈر، اس کو اپنے حقیقی فالوور سے نہ ملنے دیں، اس کو جیل سے نہ نکلنے دیں، اس کو ٹی وی پہ نام نہ آئے. اس کو تو ہر جگہ دنیا اس کا نام لے رہی ہوتی ہے اس وقت. گیم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی میں اندرونی وہ اچھاڑ پچھاڑ کر دیکھیں. پارٹی میں اندرونی ممبرس کے آپس میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ نظریہ تو ایک ہے، عمران خان از دا اونلی لیڈر، نو ون بفور ہم نو ون آفٹر ہم. ہاں خان خود ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ آئی ایم ٹائرڈ، میں نے پارٹی کسی اور کو دینی ہے، وہ الگ بات ہے. سو لانگ اینڈ شارٹ آف دس ڈسکشن از دا فالوئنگ. ہم انشاءاللہ وی ول ایمرج آلویز ایز اے اسٹرانگ یونائٹڈ فورس. کوئی جلسہ ہوگا ہم سارے نظر آئیں گے، کوئی جلوس ہوگا ہم سارے نظر آئیں گے. عمران خان پہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے گا، اول تو وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، جس طرح جنید اکبر نے کہا تھا، وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم کٹ جائیں گے. اتنا یاد رکھیے گا اقرا، اگر عمران خان کے بال کو بھی کسی نے ہاتھ لگایا نا تو پی ڈی ایم اور ان کے جو بیکس فیسیلیٹیٹرز لوکل اینڈ انٹرنیشنل میں کوئی نہیں بچے گا. پاکستان از ایٹ دا پریسپس، وی آر انڈر گوئنگ این ایگزسٹینشیل کرائسس. مت کھیلے پاکستان کے ساتھ، مت لوگوں کے ساتھ کھیلیں. پاکستان بہت تھک چکا ہے، 77 سال ہم نے گورے کو جی حضوری کی ہے، اب بہت ہو گیا. آپ کا واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پہ ہر 10 سال بعد آپ کا کوئی نہ کوئی قومی لیڈر اس کو کسی کے کہنے پہ ہٹا دیا جاتا ہے. اسٹارٹنگ ود بابائے قوم قائد اعظم، دین لیاقت علی خان، دین فاطمہ جناح، دین بھٹو صاحب، دین بے نظیر بھٹو صاحبہ، دین جنرل ضیاء الحق. لیڈر نہیں تھے بٹ چلو پریزیڈنٹ تو تھے نا اس ٹائم کے، اور اب عمران خان. 7 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں آپ کو، اور ہم اتنے سٹیبل نہیں ہو پائے کہ جو کوئی کہتا ہے جی اس کو اڑا دو، اس کو اٹھا لو. مطلب ہم اتنے غلام ہیں. اچھا ریسورسز بھی ہمارے، ریئر ارتھ منرلز بھی ہمارے، ریئر ارتھ میٹلز بھی ہمارے، سب کچھ ہمارا جا رہا ہے اور قربانیاں بھی ہم دے رہے ہیں. ڈز دس میک اینی سینس ٹو یو؟ آپ کی بات چلیں اگر درست مان بھی لی جائے، لیکن آپ لوگوں کو تو خود رونا رو رہے ہیں سیاسی سپیس نہ ملنے کا. تو اگر انہی لوگوں کے ساتھ جا بیٹھیں گے جو اپنے ہی سپیس کے متلاشی ہیں، تو آپ کو سپیس کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں اس وقت سیاست نہیں ہو رہی ہے، ایک اس وقت عبادت ہو رہی ہے. مجھے پاکستان بچانا ہے. پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا. میں عمران خان کی پیروکار صرف اس لیے ہوں، اس کی وفادار صرف اس لیے ہوں کہ وہ میرے پاکستان کا وفادار ہے، وہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کی عقیدت میں فدا ہے. اور کچھ لوگ چاہتے کہ ہم سوٹڈ بوٹڈ سرکار بن جائیں. بے شک سوٹ پہنے، بوٹ پہنے، جینس پہنے، میرا کیا لینا دینا اس سے. لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ڈزنٹ میٹر. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیرونی آقا چاہتا ہے کہ پاکستان کو 5 ٹکڑوں میں توڑو. اس تحریک میں آئین کے تحفظ کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا میرے ساتھ، پرووائڈڈ وہ پاکستانی ہو، پرووائڈڈ وہ وطن کا حلالی بیٹا بیٹی ہو، آئی ہیو نو کنسرنس کہ ان کی کیا پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں. مجھے اس وقت اپنا پاکستان سالم ایک پیس میں چاہیے. مجھے بنگلہ دیش والا سانحہ نہیں چاہیے. مجھے آرمی پبلک اسکول والا سانحہ نہیں چاہیے کہ پھر اس کا قاتل دھن دھناتا ہوا پھر رہے ترکی میں. کس نے بھیجا اس کو ترکی؟ مجھے جواب چاہیے، مجھے سوال چاہیے. میں ٹیکس دیتی ہوں، میرا حلقے والا ٹیکس دیتا ہے، میں عوام کی جواب دہ ہوں، اور میں آواز اٹھاؤں گی، اور جو آواز پاکستان کے لیے بولے گی وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی. آئی ویلکم دیم. اچھا مولانا، آپ کی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، اور کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا کوئی امکان نہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 12 فروری کو پی ٹی آئی کے سامنے کچھ تحفظات رکھے اور اب تک اس کا جواب نہیں آیا. وہ کیا تحفظات تھے جس پر وہ اب تک قائل نہیں ہو پا رہے؟ I have no idea جی. میں نے تو سنا ہے کو کہہ رہے کہ فارم 45 کھولے. ہم تو کب سے کہہ رہے فارم 45 کھولے، سارے پاکستان میں کھولے، ایک فارم کھولے. ہمیں کیا اس پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بندے کا نہیں کھولنا بٹ جو ہمارے حق میں جیتا ہے وہ کھولے گا. رہی بات ان کے نہ اٹینڈ کرنے کی، میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا. اگر آپ صرف صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اب پیر پگاڑا کی جو ہے پی ایم ایل ایف، اور پھر ساتھ میں باقی پاکستان سے پشتین ہو گیا، مارنگ ہوگی، ہزاروں ایسے لوگ ہیں. دیکھیں جو جی آئی ایف ہے اس کا اسٹریٹ پاور بالکل اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت مائنورٹی میں ہے، وہ کے پی سے ریسٹرکٹڈ ہیں. یہ باقی سارے پاکستان میں ہیں. اہل تشیع اور اہل سنت صرف ایک صوبے کی اولاد نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی اولاد ہے. پٹھان صرف کے پی تک محدود نہیں ہے، وہ سارے پاکستان میں ہیں. جو گلے شکوے ہیں ہمارے ان کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ سے زیادہ تو ہمارے برے گلے شکوے نہیں ہوں گے نا. بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، عزت سے، سچ سے، ٹروتھ ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں، فتح مکہ والا چکر کر لیتے ہیں، سارے بھائی بہن آپس میں بات کر لیتے ہیں نا. بٹ اگر بات یہ ہے کہ بوٹ سر پہ رکھنا ہے، جوتا سر پہ رکھنا اور پھر نیگوسیشن کروانی ہے، وہ نہیں ہوتا.
اچھا کل وفاقی کابینہ میں 27 لوگ شامل ہوئے اور اس میں کچھ آپ کے پرانے ساتھی بھی شامل تھے, مبارک زیب پرویز خٹک صاحب. کچھ پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ بیکاز کے پی سے آبویسلی وہ شامل ہوئے, یہ تو کلیئر ہے کہ ایک کو 26ویں ترمیم پر اور ایک کو شاید پی ٹی آئی کے پی میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ بینک توڑنے کے لیے انہیں عہدے دیے گئے ہیں؟ شیخ افضل مروت نے ایک بہت مزے کی بات کہی تھی کہ جو بندہ گنا نہ توڑ سکے وہ پی ٹی آئی کو توڑے گا. یہ پارٹی سے نکالے ہوئے لوگ, یہ خارجی پیسے لیے ہوئے, اپنے آپ پہ بےزتی لیے ہوئے, اپنے آپ پہ کیچڑ اچھالے ہوئے لوگ فیڈرل کابینہ میں چلے گئے. ماشاءاللہ فیڈرل کابینہ کو تو مزید 40 چاند لگا ہے, اچھی بات ہے. اور بائی دا وے آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی کابینہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کے نیشنل اسمبلی کی. سو ان لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے نہیں. آئی کونٹ کیئر لیس یہ کل فرانس کی کابینہ میں شامل ہو جائیں, اسرائیل کی یا مودی کی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اپنی ہی نیتیں دکھا رہے ہیں, ڈیسپریٹ پیپل.